اس لیے کہ اس عشرے میں لیلۃ القدر ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں لیلۃ القدر کے فضائل بیان کر رہا ہے. قرآن میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان حاضر تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ حضرت شمون رحمت اللہ تعالی علیہ یہ پہلے بزرگ ہیں, انہوں نے 1000 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ رات کو شب بیداری کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھ کر اللہ کی راہ میں کافروں سے جہاد کرتے تھے. 1000 مہینے ان کی عبادت ایسے رہی. اس پر صحابہ کرام علیہ رضوان بڑے غمگین ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پہلی امتوں کے لوگ تو ہم سے آگے بڑھ جائیں گے, ان کی 1000 مہینے تک عبادت ہے, ہماری عمریں تو اتنی لمبی نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوئے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جبریل امین علیہ السلام آپ وحی لے کر حاضر ہوئے اور آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ, یعنی یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور 1000 مہینے جو ہیں یہ بنتے ہیں 83 سال 4 ماہ. جی ہاں, 83 years 4 months. اس سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے یہ رب تعالیٰ جانتا ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں اس رات کے فضائل بیان کر رہے ہیں, اور یہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اگر کسی شخص نے لیلۃ القدر میں عبادت کی, لیلۃ القدر میں شب بیداری کی, اس رات کو پا لیا, تو اس نے گویا 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کی. اب یہ رات ہے کون سی؟ یہ رات ہے آخری عشرے کی طاق راتوں میں, 21ویں, 23ویں, 25ویں, 27ویں یا 29ویں, ان راتوں میں سے ایک رات ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع فرمایا اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, اس لیے کہ آ کر بتائیں کہ لیلۃ القدر کون سی ہے, یہ رات کون سی رات ہے. جب تشریف لائے تو دیکھا کہ 2 شخص آپس میں لڑ رہے ہیں, 2 شخص لڑ رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں بتاؤں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے, مگر یہ 2 شخص لڑ رہے تھے, اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی تعین کو روک لیا ہے. لہٰذا اب نہیں بتایا گیا کون سی رات ہے, اب اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جب لڑائی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, اس کے دنیاوی نقصانات تو ہوتے ہیں, اس کے دینی نقصانات بھی ہوتے ہیں. اور دینی نقصانات کیسے ہیں؟ اللہ اکبر. اگر 2 شخص وہ لڑ نہ رہے ہوتے تو بتائیے آج ہمیں پتہ ہوتا کہ نہیں ہوتا لیلۃ القدر کون سی ہے؟ جی ہمیں معلوم ہوتا نا لیلۃ القدر کون سی ہے, مگر چونکہ 2 شخص لڑ رہے تھے اس لیے اس کے تعین کو روک لیا گیا, اس کو بتایا نہیں گیا کون سی رات ہے. لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, میری آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نا اتفاقی کی سب سے پہلی نحوست یہ کہ برکت اڑ جاتی ہے. لہٰذا لیلۃ القدر سے جہاں ہمیں یہ پتہ چلا کہ بڑی عظمت والی رات ہے, وہاں پتہ چلا کہ اس کا چونکہ نہیں پتا, کیوں نہیں پتا کہ 2 شخص لڑ رہے تھے. لہٰذا لڑائی جھگڑے اس کے دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور اس کے دینی نقصانات ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہو, سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہو. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اے کاش ہمارے معاشرے میں امن قائم ہو جائے, اے کاش ساس بہو کے جھگڑے نہ ہو, اے کاش میاں بیوی کے جھگڑے نہ ہو, اے کاش ماں باپ اولاد سے ناراض نہ ہو, اولاد ماں باپ کا ادب کرے, رسپیکٹ کرے,
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سن لیجئے توجہ کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم جتنا کہیں کہ ہم جناب مومن ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم سرکار کے غلام ہیں، نبی کے عاشق ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چھوٹوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا میری درخواست ہے کہ اگر ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، دعوت اسلامی اس معاشرے کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کر رہی ہے، دعوت اسلامی پیار محبت کو فروغ دے رہی ہے، دعوت اسلامی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کو عام کر رہی ہے۔ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور انداز سے تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب کو وہ فضیلت دی ہے، وہ درجہ دیا ہے کہ آپ کی برکت سے لاکھوں لاکھ نوجوان نمازی بن گئے، لاکھوں مسلمان سنتوں کے عامل بن گئے، لاکھوں خواتین دیندار بن گئیں، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر دعوت اسلامی سکولنگ کے ذریعے، دعوت اسلامی ایجوکیشن کے ذریعے، دعوت اسلامی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے، دعوت اسلامی ٹی وی چینلز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے دعوت اسلامی سنتوں کو عام کر رہی ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی نے اس معاشرے میں جب جس چیز کی حاجت ہوئی ہے، دعوت اسلامی نے وہ چیز دی ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی، دعوت اسلامی کے ٹی وی چینلز، مدنی چینل چل رہے ہیں، دعوت اسلامی کے ساتھ الحمدللہ عز و جل سکولنگ سسٹم قائم ہے، اور دعوت اسلامی کے حفاظ الحمدللہ more than 85,000 دعوت اسلامی حافظ قرآن بنا چکی ہے، ہزاروں کی تعداد میں دعوت اسلامی عالم دین بنا چکی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ اس دعوت اسلامی کو اڈاپٹ کیجئے، دعوت اسلامی کے ساتھ اعتکاف کیجئے، دعوت اسلامی کے ساتھ 27ویں رات میں سفر کیجئے، دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی قافلوں کے سفر کیجئے، آپ مدنی چینل کو دیکھیے، آپ 1 منٹ کے لیے دیکھیں گے، انشاءاللہ عز و جل کوئی نہ کوئی علم دین کی بات ہمیں سیکھنے کو ملے گی۔ لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی یہ سکولنگ سسٹم کو بھی لے کے چل رہی ہے، دارالمدینہ سکولنگ سسٹم فرام دا ایج آف 3 ایئرز، تو میٹرک تک، میٹرک کے بعد دعوت اسلامی درس نظامی کے ساتھ BBA کرواتی ہے، بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن۔ اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان ہیز گیون دا پرمیشن ٹو دعوت اسلامی فار دا اسٹیبلشمنٹ آف دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی۔ دعوت اسلامی کو گورنمنٹ نے اجازت دی ہے کہ دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی قائم کرے۔ انشاءاللہ عز و جل ان قریب ہمارے بچے حافظ قرآن بھی ہوں گے اور MBBS ڈاکٹر بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی اس معاشرے کے اندر ہر شعبے کے اندر کام کر رہی ہے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ انجینئرز ہوں، چاہے وہ پروفیشنلز ہوں، چاہے وہ فائنانس آفیسرز ہوں، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں، چاہے وہ وکلا ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ پولیس آفیسرز ہوں۔ پولیس والے کہتے ہیں کہ جناب آپ آئیے ہمارے اداروں کے اندر، ہم قوانین سکھائیں گے اور اخلاقیات کی تربیت دعوت اسلامی والے دیں۔ الحمدللہ کئی جگہ جا کر دعوت اسلامی نے الحمدللہ ان کے پولیس ٹریننگ سینٹرز کے اندر سینٹر دی ہے، جوڈیشل اکیڈمیز کے اندر جا کر ججوں کے ٹریننگ سیشنز ہوئے ہیں، وکلا حضرات کے اندر بارز کے اندر جا کر بات ہوتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمارے معاشرے میں حاجت ہے کریکٹر بلڈنگ کی، حاجت ہے کردار سازی کی۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی رمضان المبارک کے برکتیں ہم حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزہ فرض کیا، فرمایا ہم نے تم پر روزے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ایسا جیسے تم پر پہلوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، اس لیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ متقی کا مطلب پرہیزگار، اس کو آسان معنوں میں یوں لے لے کہ گناہوں سے پرہیز کرنے والا۔ تو روزے اللہ نے اس لیے فرض کیے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ تو لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، الحمدللہ آج ہمارے لیے افطار کا انتظام کیا گیا، سنتوں پر اجتماع کا اہتمام کیا گیا، علم دین حصول کے لیے بات کی گئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم نمازوں کی بھی پابندی کریں گے اور لیلۃ القدر کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل لڑائی جھگڑے سے بھی بچیں گے، اپنے اندر ٹالرنس لیول برداشت کا مادہ پیدا کریں گے، اور انشاءاللہ اس معاشرے کو بہتر سے بہتر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا گہوارہ بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔
عز و جل اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکت عطا فرمائے، اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب دعا مانگیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کرتا، روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، ہر روز افطار کے وقت۔ اور جب شب جمعہ آتی ہے، شب جمعہ اور جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر گھڑی ہر ساتھ میں 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ پورے مہینے کی تعداد کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہ مردوان عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب مزدور اپنا کام پورا ختم کر لے تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ مزدور اپنا کام پورا کر لے تو اجرت دی جاتی ہے۔ لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مزدور کام کر لیں تو اب یہ اجرت کا وقت ہے، اب یہ دعا مانگنے کا وقت ہے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا بھی مانگتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ راتیں یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، ہم اپنا کوئی لمحہ بھی انشاءاللہ عز و جل ضائع نہیں کریں گے، برکتیں حاصل کریں گے۔ محبت میں اپنی گھمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، محبت میں اپنی گھمایا میں تھر تھر رہوں کا بتایا الہی، میں تھر تھر رہوں کا بتایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ یا اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا، ہمیں پرہیزگار بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، عاشق رسول بنا۔ یا اللہ اے مالک و مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ عز و جل اے مولا تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہے، یا اللہ روزہ دار حاضر ہے۔ تیرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو روزہ دار کی دعا کو افطار کے وقت رد نہیں فرماتا۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے آلود ہاتھ اٹھا دیے۔ اے مولا تو سخیوں کو دینے والا ہے، تو بادشاہوں کو بادشاہت عطا کرنے والا ہے، مولا تو عزت کا تاج دینے والا ہے۔ مولا تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کیے، یا اللہ عز و جل اے مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔
یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ جو گناہ آنکھوں سے کیے وہ بھی معاف کر دے. اے مولا جو کانوں سے کیے وہ بھی معاف کر دے. جو ہاتھ اور پاؤں گناہوں کی طرف بڑھے مولا وہ بھی معاف فرما دے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ عز و جل مولا ہم نے تیرے محبوب سے سنا کہ جو کوئی تو ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. یا اللہ اگر ہمارے کسی گناہ کے سبب مولا ہمارا نام بھی جہنمیوں کی فہرست میں لکھا تھا تو مولا اس کو دور کر دے. مولا ہمارا نام جنتیوں کی فہرست میں داخل فرما دے. یا اللہ عز و جل اے مولا اے مالک و مولا تو ہمیں محروم نہ فرمانا. یا اللہ جہاں اتنے لاکھوں لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا مولا تو ہم پر بھی کرم فرما دے. یا اللہ تیرا رحمت والا عشرہ چلا گیا, آج مغفرت والا عشرہ بھی رخصت ہو رہا ہے. اے مولا اب آخری ایک عشرہ رہ گیا جہنم سے آزادی کا. اے مولا ہمیں جہنم سے رہائی عطا فرما دے. یا اللہ جہنم سے آزادی عطا کر دے. یا اللہ اے مالک و مولا ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے. یا اللہ آج اس اجتماع میں جو کہ ہمارے خرم بٹ صاحب نے انعقاد کیا یا اللہ اس اجتماع میں جتنے مسلمان آئے سارے بخشے جائیں. یا اللہ عز و جل جو کوئی بے نمازی آیا مولا نمازی بن جائے. یا اللہ اگر کوئی ایسا گناہ کرنے والا آیا مولا گناہوں سے نجات مل جائے. یا اللہ اگر کوئی بے اولاد آیا اسے اولاد صالحہ نرینہ عافیت کے ساتھ دے دے. یا اللہ جن جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہوئے ان کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہماری تمام جائز دعائیں کو قبول فرما لے. اے مولا ہم کبھی بھی تیری نافرمانی نہ کرے. یا اللہ کبھی بھی تیری نافرمانی نہ کرے. اے مولا جب دنیا سے رخصت ہو اے مولا تیری رضا پر رخصت ہو. ہمیں اسی سال حج کی سعادت عطا فرما. بار بار میٹھا مدینہ چومنا نصیب فرما. اے مالک و مولا ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرما. جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما اور جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے